السلام علیکم، آداب معزز ناظرین۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیشکش کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں اردو شاعری میں ایہام گوئی کا دور، جسے شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور بھی کہا جاتا ہے، کے عنوان پر ون لائنر اسٹڈی میٹیریل پیش کیا جائے گا۔ یہ اسٹڈی میٹیریل اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات مثلاً نیٹ جے آر ایف، اسسٹنٹ پروفیسر، پی جی ٹی، ٹی جی ٹی، ایل ٹی گریڈ، اسسٹنٹ ٹیچر، ڈی ایس ایس بی دہلی اور اسی طریقے سے مختلف ریاستوں میں ہونے والے اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ کے لیے نہایت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ یہ اسٹڈی میٹیریل اردو کی بہت ہی مستند اور اہم کتابوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اردو شاعری میں ایہام گوئی کا دور یعنی شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور۔ شمالی ہند میں باقاعدہ اردو شاعری کا آغاز ولی دکنی کی مرہون منت ہے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور محمد شاہی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں سادگی اور بے تکلفی کی جگہ صناعی نے لے لی تھی۔ اس دور کی تہذیبی زندگی پرتکلف اور پرتصنع تھی، جس کی وجہ سے ایہام گوئی کو کافی فروغ اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور کے ایہام گو شعراء نے یہ اثر ولی دکنی سے قبول کیا تھا۔ بعض ناقدین نے ایہام کا رشتہ سنسکرت کے سلیش سے بھی جوڑا ہے۔ مولانا آزاد اور آر بی سکسینہ کا خیال ہے کہ ایہام گوئی کے رجحان کا ایک اہم سبب ہندی دوہوں کا اثر ہے۔ اس دور کے اہم شعراء، جس میں نجم الدین آبرو اہم ہیں، ان کا دور 1683 سے 1733 تک ہے۔ نام نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو تخلص تھا۔ یہ گوالیار کے صوفی خاندان میں وہیں پیدا ہوئے، مگر دہلی آ کر یہیں رہ گئے۔ مغل سلطنت میں ملازم بھی رہے۔ خان آرزو کے رشتہ دار تھے، شاعری میں آرزو سے اصلاح لیتے تھے۔ آبرو کی ایک آنکھ میں پھولا تھا، جس پر حریف اکثر چوٹیں کیا کرتے تھے۔ مرزا مظہر سے ان کی چشمک تھی۔ آبرو شمالی ہند کے دور اول کے شعراء میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اپنی زندگی میں اپنا دیوان مرتب کر لیا تھا۔ آبرو شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ اس دور کے عام رجحان کے مطابق آبرو کے کلام میں جا بجا ایہام اور رعایت لفظی کے شعر ملتے ہیں۔ آبرو کی شاعری محمد شاہی دور کی آئینہ دار ہے۔ ان کا دیوان تلف ہو گیا تھا، لیکن قلمی نسخے موجود ہیں۔ آبرو کی وفات گھوڑے کی دو لتی مارنے سے ہوئی۔ خوشبو نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ آبرو اردو شاعری کی آبرو ہیں۔ آرائش معشوق آبرو کی ایک مختصر مثنوی ہے۔ آبرو بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے سلام، مرثیے اور نظمیں بھی کہی ہیں۔ سراج الدین علی خاں آرزو 1687 سے 1756 عیسوی۔ آرزو اپنی عہد کے مشہور فارسی شاعر، عالم، ماہر لسانیات اور لغت نویس تھے۔ ولی کے اثر سے آرزو نے بھی ریختہ میں منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شعر کہنا شروع کیا تھا۔ آرزو دہلی میں اردو کی ادبی روایت کے پہلے دور کے سب سے اہم اور ممتاز شاعر ہیں۔
آرزو نے شمالی ہند کے شعراء کی پہلی نسل کی تربیت کی اور اردو شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ آرزو ہندوستان ہی نہیں بلکہ یورپی دانشوروں میں بھی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فارسی و سنسکرت کے باہمی لسانی تعلقات پر اظہار خیال کیا اور اردو کو معیاری بنانے میں مدد کی۔ گوالیار میں منصبدار تھے، فروخ سیر کے عہدے میں دہلی آئے لیکن نادر شاہ کے حملے کے بعد لکھنؤ آئے۔ وہیں آرزو کا انتقال ہوا لیکن حسب وصیت دہلی میں دفن ہوئے۔ آرزو کے علم و فن، ذہانت، شیریں کلامی، حاضر جوابی کا ذکر تذکرہ نویسوں نے کیا ہے۔ آبرو، مضمون، میر اور سودا ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آرزو میر کے سوتیلے ماموں تھے۔ مہاجر شاعر کی حیثیت سے سرزمین اودھ پر شاعری کی شمع روشن کرنے والے آرزو پہلے شخص تھے۔ آرزو فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے لیکن اردو میں دیوان کا ثبوت نہیں ملتا۔ آرزو نواب سالار جنگ کے مشورے سے وطن چھوڑ کر لکھنؤ گئے تھے۔ میر نے لکھا ہے کہ اردو شعر گوئی کے جس فن کو ہم نے اپنایا اسے معتبر بنانے والے خان آرزو ہی تھے۔ بقول میر، اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر شیریں زبان شاعر کوئی نہیں تھا۔ میر نے آرزو کو استاد، پیر و مرشد بندہ لکھا ہے۔ مصحفی کے مطابق آرزو کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ایہام گوئی میں منفرد مقام تھا۔ آرزو کو سراج الشعراء اور معراج المحققین کے القاب بھی ملے تھے۔ میر حسن آرزو کو خسرو کے بعد سب سے بڑا شاعر ہندوستان خیال کرتے تھے۔ فتح علی گرویزی انہیں چراغ محفل فصاحت کا لقب دیتے ہیں۔ آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ان کو زبان اردو کے ساتھ وہی مناسبت ہے جو ارسطو کو فلسفے کے ساتھ ہے۔ آرزو کی تصانیف۔ آرزو اپنے عہد کے استاد الاساتذہ اور کہنہ مشق شاعر تھے۔ اپنی کثیر 15 تصانیف کی بنیاد پر وہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آرزو نے ایرانی شاعر شیخ علی حزی سے کسی بات پر ناراض ہو کر ان کے کلام کے اعتراض میں ایک رسالہ تنبیہ الغافلین لکھا۔ آرزو نے سکندر نامہ، قصائد عرفی، گلستان سعدی کی شرحیں فارسی میں سراج اللغہ اور نوادر الالفاظ لغات لکھیں۔ آرزو کی فارسی لغت چراغ ہدایت ایک ایسی کتاب ہے جس میں فارسی کے جدید محاوروں کو درج کیا گیا ہے اور ان کی سند میں یہ لکھا ہے کہ اہل زبان سے اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ رسائل، موہبت عظمیٰ اور عطیہ کبریٰ، تذکرہ، مجموع النفائس، تذکرہ آرزو وغیرہ آرزو کی مشہور تصانیف ہیں۔ تذکرہ مجموع النفائس آرزو کی بیاض ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ شرف الدین مضمون 1689 سے 1735۔ مضمون آگرے میں پیدا ہوئے تھے، جوانی میں دہلی آئے۔ ناجی کی طرح انہیں بھی اپنی ایہام گوئی پر بڑا ناز تھا۔ مضمون آرزو کے چہیتے شاگرد تھے۔ نزلے کی وجہ سے دانت گر گئے، اس لیے آرزو انہیں شاعر بیدانہ کہتے تھے۔ مضمون کمگو شاعر تھے۔ میر کے خیال میں ان کے اشعار کی تعداد 200 ہے۔ دیوان ناپید ہے۔ میر نے مضمون کو
حریف ظریف حشاس بشاس ہنگامہ گرم کن مجلسہ لکھا ہے۔ میر مضمون کو خوش فکر اور تلاش الفاظ تازہ کا بہت مشتاق لکھتے ہیں۔ مضمون کو تصوف میں خاص شگف تھا، یہ ہم و شعراء میں خاص مقام رکھتے تھے۔ محمد شاکر ناجی دہلی میں پیدا ہوئے تھے، شپہ گری ان کا پیشہ تھا، یہ بھی حاتم کی طرح داروغہ تھے۔ ناجی کے کلام میں ثناء و بدائع کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے شاعری مصنوعی معلوم ہوتی ہے۔ ناجی کا کلام ایہام گوئی سے پر ہے، ایہام گوئی میں آبرو کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے۔ ناجی کو ہجو گوئی میں بھی مہارت تھی، آبرو نے ان کے کلام کی تعریف کی ہے۔ ایہام گوئی ناجی کا اوڑھنا بچھونا ہے اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں، ایہام کی ایسی کوئی قسم نہیں جو ان کے دیوان میں نہ ہو۔ ناجی نے غزل کی حیت کے علاوہ مربع کی حیت میں بھی مرثیے لکھے ہیں۔ آرزو ناجی کے کمال فن کے قائل تھے اور اپنے برابر بلکہ اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ ناجی نہایت شوخ طبع، ظریف اور ہر شخص کے کلام میں عیب نکالا کرتے تھے۔ میر کا کہنا ہے کہ مزاج میں ہزل بہت تھا، اپنے مذاق آمیز کلام سے لوگوں کو ہنساتے اور خود منہ بنائے رہتے۔ فائز دہلوی 1690 سے 1738 ان کا پورا نام نواب صدر الدین محمد خاں اور فائز تخلص تھا۔ وہ زبردست خاں کے نام سے بھی مشہور تھے۔ فائز بنیادی طور پر فارسی شاعر تھے، وہ ولی سے بہت متاثر تھے اور اکثر ان کی زمین پر غزلیں کہی ہیں۔ فائز کی غزلوں میں حسن و عشق کی واردات کا ذکر ہے۔ ان کے مطبوع دیوان میں 32 غزلیں اور باقی منظومات ہیں، ان میں ہندوستانی عناصر پائے جاتے ہیں۔ فائز نے اپنے کلام میں دہلی کا بار بار ذکر کیا ہے اور خود کو دہلوی کہا ہے۔ فائز نے ایہام گوئی سے دامن بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے یہاں ایہام بہت کم ہے، لیکن صنعتوں کا استعمال فنکارہ انداز میں ہے۔ فائز اپنے وقت کے بحر العلوم تھے، ان کی بکثرت تصانیف تھیں۔ غلام مصطفیٰ خاں یکرنگ وفات 1737 سے 49 یکرنگ کے سن پیدائش اور وفات دونوں میں اختلاف ہے، یہ ایہام گو اور زود گو شاعر تھے۔ یکرنگ محمد شاہ کے منصبدار اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ اسپرنگر کی نظر سے ان کے 2 دیوان گزرے ہیں۔ یکرنگ کے حالات زندگی زیادہ دستیاب نہیں ہیں۔ حاتم نے دیوان زادہ کے دیباچے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یکرنگ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا مظہر کے شاگرد تھے۔ یکرنگ کا دیوان موجود نہیں ہے۔ یکرنگ کے کلام میں بھی ایہام ہے، لیکن اس زمانے کے شعراء کی طرح شدت نہیں ہے۔ سید عبدالولی عزلت کا شمار دہلی کے قدیم صاحب دیوان شعراء میں ہوتا ہے۔ شکریہ۔